أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونصلي على رسول الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں دفعہ درود و سلام ہو۔ میری بہنیں، اللہ تعالیٰ کا میسج جب ہم تک پہنچتا ہے تو یہ کلام دل سے گفتگو کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حلاوت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز میں، قرآن میں اور ذکر میں۔ پھر جب تم اس کو پالو تو چل پڑو اور خوش ہو جاؤ۔ پھر اگر تم یہ مٹھاس نہ پاؤ تو جان لو کہ تمہارا دروازہ بند ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ تم پر قرآن واجب ہے، اسے سیکھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ، بس بے شک تم سے اس بارے میں سوال ہوگا اور اسی کے ساتھ تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے اس کو جو عقل رکھتا ہے۔ میری بہنیں، تم پر قرآن واجب ہے، اسے سیکھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اس طرف جو ہے ابھی حیدرآباد پروگرام میں امیر جماعت نے اپنے ارکان کو اس طرف متوجہ کیا اور انہیں ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ قوموں کا مستقبل، قوموں کا اور ملتوں کا مستقبل یہ مال و دولت سے نہیں بنتا، وسائل سے، ریسورسز سے نہیں بنتا، اداروں اور عمارتوں سے بھی قوموں کے مستقبل کی تعمیر نہیں ہوتی۔ قوموں کا مستقبل بنتا ہے بہتر نسلوں سے، جنریشن سے۔ اس وقت امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت اچھی جنریشن کی ہے۔ SIO GIO جنریشن میکنگ کے نسل شازی کے کسی اہم منصوبے کا نام ہے۔ یہ علامہ اقبال کے شاہینوں کے ڈھالنے کے کارخانے ہیں۔ یہ براہیمی نسبت رکھنے والے معماران جہان کی تیاری کی کوشش ہے۔ امیر جماعت نے کہا کہ میں آپ سب بزرگوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں سے دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس تحریک سے جوڑیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس امت کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں، یہ اس امت کے چاند ستارے ہیں، یہ اس امت کا سورج ہیں۔ اس اثاثے کی قدر و قیمت کو محسوس کیجیے، انہیں گلے سے لگائیے، ان کے کارناموں پر فخر کیجیے، ہر قدم پر ان کو سپورٹ کیجیے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں جوڑیے ان تنظیموں سے۔ ملک میں ہر جگہ، ہر مقام پر ان کی سرگرم شاخیں ہوں، ان کی ایکٹیو یونٹس ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر جگہ، ہر مقام پر جماعت کے ارکان اور کارکنان سے کئی گنا زیادہ SIO اور GIO کے ممبرز ہونے چاہیے۔ یہی بہتر مستقبل کی علامت ہے۔ اگر بڑے زیادہ ہوں اور بچے کم ہوں تو یہ بانجھپن کی علامت ہے۔ خدا را اس تحریک کو بانجھ مت بنائیے۔ میری بہنیں، امیر جماعت کا یہ بیان ایک بہت اہم اور گہری بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی تحریک کی اصل طاقت اس کی نوجوان نسل ہے۔ اگر تحریک میں صرف بڑے افراد ہوں اور نوجوانوں کی تعداد کم ہو تو یہ ایک خطرناک علامت ہے۔ اگر تحریک میں نئے اور جوان افراد شامل نہیں ہو رہے ہیں تو یہ تحریک کے زوال کا باعث بن سکتی ہے۔ تحریک کو زندہ اور متحرک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نوجوانوں کو شامل کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، انہیں ذمہ داریاں دی جائیں۔ تحریک کی بقا اور ترقی کے لیے نوجوان نسل کو ترجیح دینا اور ان میں شعور پیدا کرنا ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس تحریک سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہنے اور اس ملک میں، اس دنیا میں صالح تبدیلی لانے کا ہم سب کو ذریعہ بنائے، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ کہف آیت نمبر 32 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ
اور بیان کر لہم ان کے لیے مثلاً مثال رجلین دو آدمی جعلنا ہم نے بنائے لأحدہما ان میں ایک کے لیے جنتین دو باغ من عناب انگوروں کے وحففناہما اور ہم نے انہیں گھیر دیا بنخل کھجوروں کے درخت وجعلنا اور بنا دی بینہما ان کے درمیان زرع کھیتی کلتا الجنتین دونوں باغ آتت لائے اکلہا اپنے پھل ولم تظلم اور کم نہ کرتے تھے منہ اس سے شیئا کچھ بھی وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی خلالہما ان دونوں کے درمیان نہرا ایک نہر اور ہم نے جاری کر دی خلالہما دونوں کے درمیان نہر وکانا لہو ثمر اور تھا لہو اس کے لیے ثمر پھل فقالا تو وہ بولا لصاحبہ اپنے ساتھی سے وہو یحاورہ اور اس سے باتیں کرتے ہوئے انا میں اکثر زیادہ ہوں من کا تجھ سے مالن مال میں وعزو اور زیادہ ہوں عز و عزت میں نفرا اور جتھوں کے لحاظ سے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ کہف کے رکوع نمبر 5 یعنی آیت نمبر 32 اور سے 44 میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثال بیان کی ہے جن میں سے ایک کو دنیاوی مال اور دولت سے نوازا گیا تھا جبکہ دوسرا مومن قناعت پسند اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا تھا۔ یہ آیت دنیاوی زندگی کی عارضی حقیقت اور آخرت کی دائمی حقیقت کی وضاحت کرتی ہیں۔ یہ آیتیں اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کھیتی رکھ دی۔ دونوں باغوں نے پھل لائے اور کچھ بھی کمی نہ کی اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس کے پاس اور بھی مال تھا تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ ایک مالدار شخص کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا گیا، اس کے باغات پھلدار تھے اور نہریں بہتی تھیں۔ یہ شخص غرور اور تکبر کا شکار ہوا اور اپنے مال اور دولت کو اپنی برتری کی دلیل اس نے سمجھا۔ ودخل اور وہ داخل ہوا جنتہ اپنا باغ وہوا اور وہ ظلم کر رہا تھا لنفسہ ہی اپنی جان پر قالا وہ بولا ما ظن میں گمان نہیں کرتا ان تبیدا کہ برباد ہوگا حاضہ یہ ابدا کبھی بھی وما اظن الساعۃ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی ولیل اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے ولیل اور اگر رددت میں لوٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف لاجدن تو میں ضرور پاؤں گا خیرن بہتر منہا اس سے منقلبہ لوٹنے کی جگہ۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہو جائے گا اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا۔ یعنی مغرور شخص نے اپنے باغ کی دائمی بقا کا گمان کیا کہ وہ ہمیشہ رہے گی، قیامت کا انکار کیا اور قیامت ہوئی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر قیامت ہوئی بھی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو اللہ سے بہتر انعام کی امید رکھتا ہوں، جو اس تکبر کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے نا۔ قال لہو صاحبہ کہا لہو اس سے صاحبہ اس کے ساتھی نے وہو یحاورہ اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اکفرتا کیا تو کفر کرتا ہے
بالذی اس کے ساتھ جس نے خلقک تجھے پیدا کیا من ترابن مٹی سے ثم پھر من نطفۃ نطفے سے ثم پھر سواک تجھے پورا بنایا رجلا مرد لاکنہ اللہ ربی لیکن وہ اللہ ربی میرا رب ہے ولا اشرک اور میں شریک نہیں کرتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدا کسی کو۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ جب وہ اس سے بات کر رہا تھا کہ کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھے ایک پورا آدمی بنا دیا، لیکن میرا رب اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ مومن دوست نے مالدار کو اللہ کی تخلیق کی یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیسے پیدا کیا، اسے اللہ کی وحدانیت اور شکر گزاری کی طرف بلایا۔ ولولا اذ دخلتا اور کیوں نہ اذ جب دخلتا تو داخل ہوا جنتا کا اپنا باغ قلتا تو نے کہا ماشاء اللہ جو چاہے اللہ لا قوتا نہیں قوت الا مگر باللہ اللہ کی ان ترانی اگر تو مجھے دیکھتا ہے انا مجھے اقلا کم من کا اپنے سے مالن مال میں وولدا اور اولاد میں فعسا تو قریب ہے ربی میرا رب ایوتینی مجھے دے خیرم بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے ویرسلا اور بھیجے علیہا اس پر حسبانہ آفت من السمائی آسمان سے فتصبحا پھر وہ ہو کر رہ جائے صعیدن زلقا مٹی کا چٹیل میدان، پھر وہ مٹی کا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ اور کیوں نہ تو نے یہ کہا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھتا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے پھر وہ چٹیل میدان ہو جائے۔ یہاں دیکھیں مومن دوست نے مقرور کو نصیحت کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اس نے اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ نعمتوں کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اور یصبح ہو جائے ماؤہا اس کا پانی غورن خشک فلن تستطیع پھر تم ہرگز استطاعت نہ رکھ سکو لہو اس کو طلب وأحیط اور گھیر لیا گیا بثمرہ اس کے پھل فاصبح پس وہ رہ گیا یقلب وہ ملنے لگا کفیہ اپنے ہاتھ علی پر ما انفقا جو اس نے خرچ کیا فیہا اس میں وہی اور وہ خاویتن گرا ہوا علی پر عروشہا اپنی چھتریاں ویقول اور وہ کہنے لگا یا لیتنی اے کاش لم اشرک میں شریک نہ کرتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدا کسی کو۔ یا اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے یا خشک ہو جائے پھر تو اسے ہرگز نہ نکال سکے اور اس کے پھلوں کو تباہ کر دیا گیا اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا اور وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مغرور کے باغ کو تباہ کر دیا۔ تباہی کے بعد وہ پچھتایا اور شرک پر افسوس کرنے لگا۔ ولم تقل لہو اور نہ ہوتی لہو اس کے لیے فیتن کوئی جماعت ینصرونہ اس کی مدد کرتی من دون اللہ اللہ کے سوا وما کانا اور نہ وہ تھا منتصرہ بدلہ لینے کے قابل۔ ہنالک الولایت یہاں اختیار للہ اللہ کے لیے ہے۔ حق برحق ہوا وہ
خیرن بہتر، ثواباً ثواب دینے میں، و خیرن عقبا اور بہتر بدلہ دینے میں۔ اور اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا تھا۔ یہاں سچا اختیار، سچی ولایت اللہ ہی کی ہے، جو برحق ہے، وہ بہترین انعام دینے والا اور بہترین انجام والا ہے۔ مالدار شخص کے پاس نہ کوئی مددگار تھا اور نہ ہی اپنی حالت کو بدلنے کی کوئی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دنیاوی طاقت اور دولت قیامت کے دن بے معنی ہوگی، اور اصل انعام اور جو ہے آخرت میں اللہ ہی دے گا۔ یہاں پہ اصل میں یہ صورت مکی ہے، اور مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے انہیں کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ آخرت تو دور کی بات، دنیا میں ہی انسان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ اور نہ تھا اس کا کوئی جتھا ينصرونہ جو اس کی مدد کرے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی بڑے سے، کسی بہت پہنچ والے سے مدد طلب کرتا ہے، لیکن یہاں تو جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا، تو پھر کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ کوئی جتھا جو ہے جتھا ہوتے ہوئے بھی اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ تو ہنالک الولایۃ، یہاں پر یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ ولایت اللہ کے لیے ہے۔ ولایت کا مطلب جو ہے نصرت، مدد، کارسازی۔ ولایت اللہ کی ہوتی ہے، اور جو سچی جو ہے برحق ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، وہ اللہ کی ولایت ہوتی ہے۔ یہ بات ہر برباد قوم کو اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب جو ہے اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ سورۃ غافر میں آتا ہے ان بستیوں کے بارے میں جن پر تباہی آئی، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ہم ایمان لائے اللہ پر جو ایک ہے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم سب شرک سے انکار کرتے ہیں۔ اور فرعون نے مرتے وقت کہا تھا کہ جب وہ ڈوبنے لگا کہ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آلانا وقد عصیت قبل، کیا ابھی ایمان لاؤ گے حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے اور تم مفسدین میں سے تھے۔ اس کہانی سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اس کو اپنی طاقت، اپنے مال پر، اپنے جتھے پر جو ہے اپنے تعلقات پر بھروسہ تھا۔ آج ہماری بھی مشکل یہی ہے کہ ہم یا تو مال پر بھروسہ کرتے ہیں یا اپنے تعلقات اور اپنے جتھوں پر۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ سورہ واقعہ میں آتا ہے نا کہ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو جو بھی تم کھیتی اگاتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کو اگانے والے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین۔ پھر آگے آتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس شخص سے بنسبت تمہارے، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، لو اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو اس روح کو لوٹا لو۔ ہنالک الولایۃ، ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، عام اور خاص۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، هو خیر ثوابا و خیر عقبا، اور وہ بہتر ہے ثواب دینے میں اور بہترین ہے انجام کے اعتبار سے۔ تو انسان ان چیزوں کو حاصل کر کے تکبر نہ کرے،
اپنے کو بڑی چیز نہ سمجھنے لگے اور نہ ہی ان پر بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، کیونکہ انہی چیزوں کے زوم میں آ کر انسان گناہ کرتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جو رجلین ہیں اس میں ایک مومن ہے اور ایک کافر، یا ایک متقی ہے اور ایک دنیا دار انسان ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ سوسائٹی کی ایسی مثال سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ اس میں انسان اپنی ترجیحات کو پرکھ سکتا ہے کہ اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے نا، اور مال و دولت اور تعلقات سے کتنا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص نہ کر لیں، ہمارا عمل جو ہے احسن نہیں ہو سکتا۔ احسن عمل جس میں اخلاص بھی ہو اور قرآن سنت کے مطابق بھی ہو۔ انسان اپنا ہر کام خالصتاً اس کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ کے نزدیک اصل قدر اس کی ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک اصل قدر اس کی ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے، نہ کہ سب سے زیادہ مالدار۔ تو میری بہنیں، اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک مالدار شخص کا اور دوسرا جو ہے مومن کا۔ مومن کے کردار کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس شخص کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے جس کے اندر جرأت کردار بھی ہے، اور کس طرح اس کو سمجھاتا ہے، اس کو نعمتیں یاد دلاتا ہے، اور پھر اپنا نقطۂ نظر بھی بتاتا ہے کہ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، کہ میں تو کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہاں شرک کسی بت کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مال، اولاد اور انسانوں پر ایسا بھروسہ کرنا کہ انسان اسے اللہ کے برابر سمجھنے لگے یا اللہ سے بے نیاز کر دے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اور پھر مزید سمجھا رہا ہے ولولا اذ دخلت، آپ دیکھیں کہ ساری باتیں سوالیہ انداز میں ہیں، یعنی مسلسل اس کی سوچ کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، تمہیں دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس مال اور اولاد کم ہے، اور میں تمہارے مقابلے میں اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس مال اور اولاد کم ہے، میں تمہارے مقابلے میں حیثیت میں کم ہوں، لیکن ایمان میں تم سے زیادہ ہوں۔ اور کیسا ایمان ہے اس کا؟ جو انسان کو مشکل ترین حالات میں مایوس نہ کرے۔ کس قدر پر امید ہے وہ شخص، کیونکہ اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دولت دے اور پھر وہ دنیا کی کسی اور چیز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو وہ قرآن کی ناقدری کرتا ہے، کہ جو چیز اللہ نے اس کو دی ہے اس سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ میری بہنیں، انسان سوچے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک مومن کو اللہ کی حیثیت، اللہ کی قدرت پر نظر رکھنی چاہیے، ہے نا، اور جو چیز اللہ نے اس کو دی ہے اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تو میری بہنیں، ایمان کی، دین کی، قرآن کی نعمت پا کر ہم اپنے آپ کو احساس کمتری سے بچائیں، کیونکہ انسان اگر ہر وقت اپنی زندگی کی کمیوں کو زندگی کی کمیوں کو ہی ایشو بنا کر، ایک مسئلہ بنا کر کھڑا رہے اور آگے نہ بڑھے، تو اس سے بڑی تو ناکامی کوئی نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ تو ایک مومن جو ہے وہ اللہ کی قدرت پر نظر رکھتا ہے۔ میری بہنیں، دولت تو ڈھلتی چھاؤں ہے، آج اگر کسی کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ تو وہ وارن کر رہا ہے کہ اگر تم نہ سنبھلے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تنبیہ کر رہا ہے۔ پھر اس شخص کو ہوش آیا، جب اسے ہوش آیا تب وہ کہنے لگا، جب سب لٹ گیا، کہ کاش میں شرک نہ کرتا۔ اصل شکر یہ ہے میری بہنیں کہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا۔ آج ہمارے پاس صحت ہے، وقت ہے، تو ہم اس کو کہاں، یہ صرف مال نعمت نہیں ہے، ہاں، وقت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، فراغت بھی نعمت ہے نا۔ تو اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا، اور علم جس کے بارے میں اس کے پاس
جو ہے بہت میری بہنیں، علم جس کے پاس ہے نا اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے، وہ محروم نہیں ہے. جس کے پاس دولت تھی علم نہیں تھا وہ محروم ہو گیا. دیکھیں تو اصل شکر یہ ہے نعمتوں کا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے اور دینے والے کو نہ بھولا جائے، ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال کرے اور عمل کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.